مسافر کی نماز کے تعلق سے سماعت کر لیں۔ اس سے پہلے بھی مسافر کے نماز کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، پھر اس کا اعادہ کر دوں۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس تعلق سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان شرعاً مسافر کب ہوتا ہے، شریعت اسے مسافر کب مانتی ہے؟ جب اپنے شہر، اپنے گاؤں، جہاں اس کا وطن اصلی ہے، وہاں سے کم 92 کلومیٹر 92 کلومیٹرز سفر کے ارادے سے اپنے شہر یا گاؤں جہاں بھی اس کا وطن اصلی ہے باہر ہوا، باہر ہوتے ہی وہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے نماز کا جو مسئلہ ہے، سفر میں نماز اسے پڑھنا ہی ہے، تو 4 رکعت جو فرض نماز ہے اس میں قصر ہو جاتا ہے، یعنی اب 2 رکعت صرف فرض پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نانپارہ کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ سفر کا ارادہ ہے، آپ نانپارہ سے نکلے، مٹیرا میں ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے سوچا کہ ظہر کی نماز ادا کرنی، تو ظہر میں جو 4 رکعت ہے اس میں قصر کریں گے، صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے، بقیہ آپ کے پاس وقت ہے تو سنت و نوافل پوری پڑھیں گے۔ 4 رکعت سنت جو ہے ظہر سے پہلے، اسے آپ پوری پڑھیں گے اگر وقت ہے، اگر بہت عجلت میں نہیں پڑھیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اس طرح آپ لکھنؤ پہنچے، نیت ایسے ہی کریں گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز ظہر فرض واسطے لا کر، ہاں قصر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قصر تو ہے ہی ہے، جب 2 رکعت پڑھیں گے تو قصر ہی ہے۔ اب آپ لکھنؤ پہنچے، اب لکھنؤ اگر آپ کو ٹھہرنا ہے اور 15 روز سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ 4 رکعت والی نماز قصر کرتے رہیں گے، اور اگر 15 دن ٹھہرنا ہے کم سے کم یا اس سے زیادہ تو پھر آپ وہاں مقیم ہو گئے، اب مسافر نہیں رہ گئے، اب پوری نماز پڑھیں گے، گویا کہ 2 روز 4 روز 5 روز 10 روز 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو پھر قصر کریں گے نماز میں، 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت ہو گئی تو پوری نماز پڑھیں گے، تو قصر نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ مسافر ہیں اور نمازیں کچھ آپ کی قضا ہو گئی گھر پہ، جب مقیم تھے آپ نے سوچا میرے پاس وقت ہے، لائیے قضا پڑھ لیں۔ اب جو گھر پہ نمازیں آپ کی چھٹی ہیں حالت اقامت میں، اس میں قصر نہیں کریں گے، اگرچہ آپ مسافر ہیں، اگر وہ قضا ادا کر رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، 4 رکعت جو فرض ہے اسے مکمل پڑھیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ سفر میں ہیں، وقت نہیں مل پایا نماز پڑھنے کا، نمازیں آپ کی کچھ چھوٹ گئیں، اب آپ گھر آ گئے، حالت سفر میں نمازیں جو چھٹی ہیں، اب آپ نے سوچا کہ گھر پہ ہم اس کی قضا کر لیں، تو آپ قصر ہی قضا کریں گے، نہیں جیسی نماز چھوٹی ہے قضا بھی ویسے ہی ہوگی، کیونکہ آپ سفر میں تھے تو آپ کی قصر نمازیں چھوٹی ہیں، اگرچہ آپ اپنے گھر پہ آ گئے، مقیم ہو گئے، لیکن قضا آپ قصر ہی کریں گے چونکہ اسی طرح چھوٹی ہے نماز ہو، گویا 4 رکعت ظہر یا عصر یا عشاء میں جو چھوٹی ہے گھر پہ اگرچہ آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ
وہ 4 چونکہ 2 ہو گئی تھی، مسافر ہو گئے تھے، اس لیے قصر بھی 2 ہی کریں گے۔ عشاء میں پڑھ لیں اگر اسی دن میں جو قصر ہوئی ہماری نمازیں ہیں وہ ہم عشاء میں پڑھ لیں۔ ہاں بالکل، قضا نماز قضا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وقت مکروہ کے علاوہ آپ چاہے جب نماز قضا ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ ظہر کی نماز قضا ہوئی عشاء میں پڑھنا چاہیں عشاء میں پڑھ سکتے ہیں۔ وقت مکروہ کے علاوہ 3 وقتیں، یہ آپ میں نے بتا دیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا مسئلہ، 3 وقت مکروہ ہے، اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھنا اس میں جائز نہیں ہے۔ 3 وقت ہے، ایک تو جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کا کنارہ چمکا، وقت مکروہ لگ گیا، اور جب تک سورج کو بلند ہو کر کے روشن نہ ہو جائے مکروہ وقت رہتا ہے، تقریباً یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک جب سورج ٹھیک دوپہر میں ہوتا ہے بیچ آسمان میں، تو یہ بھی وقت مکروہ ہے، اس میں بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے۔ اور اس کے وقت میں کبھی زیادتی ڈھلنے میں اور اس وقت میں ہوتی رہتی ہے، کبھی 40 منٹ، کبھی 45 منٹ، اس طرح جو ہے اس میں کبھی زیادتی ہوتی رہتی ہے، دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ اور تیسرا وقت مکروہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور سورج کا ٹکیا زرد ہو جائے، آپ اس پہ نظر ٹکا کر دیکھ سکیں، گویا کہ وقت مکروہ لگ گیا، آنکھیں آپ کی چکا چوندھ نہیں ہو رہی ہیں، نظریں جم جا رہی ہیں آپ کی، تو وقت مکروہ لگ گیا، اب کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ یہ بھی وقت تقریباً 20 منٹ کا ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے وقت۔ ہاں اگر اس دن کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے اور وقت مکروہ لگ گیا، سفر میں تھا یا سو گیا یا کوئی بات ہو گئی یا اپنے کاہلی اور سستی ہی کی وجہ سے اور وقت مکروہ لگ گیا، تو اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ وقت مکروہ لگ گیا ہے، ہاں اس ٹائم بھی پڑھ سکتا، اس دن کی عصر کی نماز قضا نہیں، ادا پڑھ سکتا ہے۔ یہ 3 وقت مکروہ ہیں، ان وقتوں کو چھوڑ کر آپ قضا نماز چاہے جس وقت میں ادا کر لیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، البتہ نیت میں تعین ہو جانی چاہیے کہ ہم کون سی نماز قضا ادا کر رہے ہیں، ظہر یا عصر یا عشاء، اس کی تعین ہو جانی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 12 بجے جمعہ کا ٹائم شروع ہو گیا، 12:30 بجے، اور 1 بجے کے قریب مسجد میں اذان نہیں ہوئی اور 1 بجے کے قریب سفر کا ارادہ کیا اور پھر وہاں پہنچے، نماز قضا ہو گئی یا مل گئی، تو وہاں پوری نماز پڑھیں گے کہ قضا پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے؟ جیسے ٹائم شروع ہو گیا تو اس کے بعد نکلے یہاں سے؟ ہاں نہیں، نکل جائیں گے آخر جب نکل گئے آپ تو آخری وقت کا لحاظ ہوتا ہے۔ دیکھیے نماز میں جیسے آپ نانپارہ میں تھے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا لیکن نہیں پڑھے، اگر یہاں نانپارہ میں پڑھتے تو پوری پڑھنی ہوتی، لیکن آپ نے سوچا بھی وقت ہے اور آپ کو نکلنا تھا، آپ سفر میں نکل گئے، اب مسافر آپ ہو گئے، اب آپ قصر پڑھیں گے، یعنی آخری وقت کا لحاظ ہوتا ہے۔ آپ مسافر تھے، مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں آپ مسافر تھے لیکن نماز نہیں پڑھے، گھر پہنچتے پہنچتے اب بھی ظہر کا وقت باقی ہے، آپ سوچیں کہ اب لاؤ جلدی نماز ادا کر لیں، تو آپ قصر نہیں کریں گے، آپ انہیں سوچیں گے کہ جب یہ نماز ظہر کی فرض ہوئی تھی تو میں مسافر تھا، نہیں، آپ جب آپ گھر پہنچ گئے آخری وقت کا لحاظ ہو گیا، آپ گویا کہ مقیم ہو گئے اور وقت ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پوری ادا کریں گے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لکھنؤ سے چلتے ہیں، نماز عشاء کا وقت چونکہ لمبا رہتا ہے اور آپ نے نہ لکھنؤ میں پڑھا نہ راستے میں کہیں پڑھا، گھر پہنچ آئے اور عشاء کا وقت چونکہ باقی ہے، آپ 2 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، عشاء کا وقت باقی ہے رات میں، تو آپ جو ہے اب قصر نہیں پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے، اور پہنچ کر سو گئے، بہت تھکے مادے تھے تساہلی کی وجہ سے، سو گئے پہنچتے ہی، اب صبح آپ سوچے کہ اس کی قضا کر لیں، تو آپ قصر کی قضا نہیں کریں گے، پوری قضا کریں گے، چونکہ آپ پہنچ گئے تھے گھر پہ، وقت تھا نماز عشاء کا باقی تھا، تو یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم تو مسافر تھے، نہیں، اب گھر پہنچ آئے تھے وقت باقی رہتے ہوئے، اس لیے پوری پڑھیں گے۔ تو اس کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ لوگوں میں کنفیوژن یہ بنی رہتی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا بھی
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں انگوٹھے کا یہ زمین پہ بالکل ایک جگہ جمع رہنا ضروری ہے. قیام کی حالت میں سوچتے ہیں کہ انگوٹھا اگر ہٹ گیا ادھر ادھر تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز میں کمی واقع ہوگی. ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. کسی وجہ سے انگوٹھا اٹھ گیا ہٹ گیا تو نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. جی نماز میں کب اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور کب بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ جب نماز شروع کریں، جس سے مسجد میں داخل ہوئے اور اب آپ نماز شروع کر رہے ہیں، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، اب اس میں جب قرات شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے. سورہ فاتحہ مکمل کر لیا آپ نے، پھر کوئی نئی سورت شروع کر رہے ہیں، مطلب مثال کے طور پر سورۃ الفیل شروع کر رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بصاد، تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورت آپ پڑھیں گے. پھر دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ، تو اس سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. بس اعوذ باللہ ایک مرتبہ آپ کو شروع میں پہلی رکعت میں پڑھ لینا ہے، باقی اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے. اب جب بھی آپ نماز شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور کوئی نئی سورت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. کسی سورت کے درمیان سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ کی حاجت نہیں ہے، تو شروع میں پڑھیں گے. جو نماز مسجد داخل ہوئی مسجد میں، اور جب پہلی رکعت آپ کی ہے تو ہی پڑھیں گے. 4 رکعت مکمل کیے، پھر آپ 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے تو اس میں بھی آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ، اس طرح نماز آپ پڑھیں گے. پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. پہلے عشاء کی نماز سنت میں پڑھے پہلے رکعت میں دوسرا نہیں، بس سنت جسے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت تو آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ سے شروع کر لیے قرات. اب بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو نہیں پڑھنا ہے. پھر فرض کا نمبر آیا اب فرض آیا تو اس میں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے. یہ بات ہے. صرف کیا ہے؟ بسم اللہ ہے. نہیں، التحیات سے پہلے بسم اللہ نہیں. التحیات سے پہلے یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. ایک مسئلہ دیکھیے، تھوڑی اس میں وضاحت کر دوں. پچھلے جمعہ میں ایک صاحب نے خانہ کعبہ کی چابی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں وہ نہیں. وہ اور ذرا میں وضاحت کر دوں. اصل میں دیکھیے، ان کا یہ سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمیشہ اہل ایمان کے پاس رہے گی، تو اگر آپ سعودیہ والوں کو جس وقت فائز ہیں اگر ایمان والے نہیں ہیں تو کیسے ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی؟ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، جو قبیلے شیبی سے تعلق رکھتے ہیں. مسلمان اسلام قبول نہیں کیے تھے. میرے آقا سرور کائنات، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہے، عبادت کرنی چاہیے. عثمان بن طلحہ سے آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دے دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو کہا نہیں، میں تو چابی نہیں دے سکتا آپ کو، میں چابی آپ کو نہیں دے سکتا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو ان کو اس پر ہنسے بھی ہو اور کہ کیسی بات، چکی ہو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان کے انڈر میں چابی تھی، تو ایک ناممکن بات لگ رہی تھی ان کے لیے کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ جب 7-8 سال کے بعد 9 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے حوالے کی جائے. اب ظاہر سی بات ہے مکہ فتح ہو چکا ہے، خانہ کعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں ہے. عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے. وہ آئے اور کہا کہ آپ نے چند سال پہلے جو فرمایا تھا
واقعی سچ ہو گیا کہ ایک دن میرے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہو گئی. اللہ کے نبی کی چابی بات سچ ہے. چابی بڑھایا رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے آقا نے چابی دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں چابی ایسے شخص کو دوں گا کہ چابی اب اسی کے پاس رہے گی، چابی اسی کے پاس رہے گی، اور چابی اس سے کوئی نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا. حدیث شریف میں یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا چابی اس سے کوئی نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا. اب لوگ جو ہے انتظار میں کہ ہمیں چابی مل جائے، ہمیں چابی، ایک شرف کی بات ہے خانہ کعبہ کی چابی مل جائے. لوگ منتظر ہیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، کرم دیکھیے، شفقت دیکھیے. آپ نے کہا عثمان بن طلحہ آؤ، چابی تمہیں کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. چابی تم ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، کہا چابی اب تمہارے ہی حوالے کرتا ہوں. قدموں پر گر گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کرنا. میں نے انکار کیا تھا اس روز، میں تو سزا کا مستحق تھا کہ مجھے سزا دیتے آپ، کہ تم نے انکار کیا تھا. بڑے اس سے کہا تھا کہ میں نہیں دے سکتا چابی، اور ہنسے تھے. آج تو ہنسے تھے، آج تو میں سزا کا مستحق تھا. لیکن یا رسول اللہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کی رحمت، آپ کی یہ شفقت، آپ کی یہ مہربانی کہ مجھے ہی پھر چابی کو حوالے کر دیا. قدموں پر گری، یا رسول اللہ مجھے بھی مشرف اسلام کر لیجیے، کلمہ پڑھا. تو سبحان اللہ اسی خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے. لیکن اگرچہ اب یہ سعودیہ حکومت کا تسلط ہے، اسی کے حکم سے کھلتا بند ہوتا ہے، لیکن چابی اب بھی اسی خاندان کے پاس ہے. اچھا یہ بات نہیں فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دیکھا اور حدیثوں کا مطالعہ کیا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ چابی اہل ایمان کے پاس رہے گی، نہیں فرمایا تھا کہ چابی اب تمہارے پاس اور تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. اب اگر خاندان والے ایمان سے ہٹ جائیں تو یہ تو ان کی بدقسمتی ہے. بہت بڑی بات. میرے آقا نے فرمایا تھا چابی تمہارے پاس، تمہارے اہل و عیال کے پاس رہے گی، یہ ارشاد فرمایا تھا حدیث شریف. اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا چابی تم سے کوئی نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا. تو اگر سعودیہ حکومت جبراً اس خاندان سے چابی لے لے تو گویا کہ اس کے اوپر ظلم کا دھبا لگ جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ حدیث شریف ہے. اچھا اس کو بہت توڑ مڑوڑ کر کے بیان کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ فرمایا تھا کہ ایمان والوں کے، حالانکہ کسی حدیث میں یہ نہیں مل پایا کہ ایمان والے فرمایا. میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان تمہارے پاس چابی رہے گی اور تم سے کوئی نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا، یہ ارشاد فرمایا تھا. اب اس کو دوسرے طرح سے گھما دیا جاتا اور کہا جاتا کہ دیکھو فرمایا تھا ایمان والوں کے پاس چابی رہے گی، تو ایسا یہ تو بہت صاف ہے کہ وہاں کے جو ہے حکمران سب ذاتی ظالم ہے، ذاتی ہی ہے، ظالم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. اس کی حدیث سے ثابت ہے.